اس حد تک جا چکی ہے کہ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ بائی وے آف مسلز شوئنگ مسلز ہمیں اپنا رائٹ جو ہے وہ لینا ہے. اچھا یہ جو طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر رفاقی. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس. اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، کرنٹ صورتحال ہے، جو سینیریو ہے، پولیٹیکل صورتحال ہے، وہ اتنی انتہائی گمبھیر ہے. خصوصاً لاہور میں گزشتہ تقریباً 15 سے 20 دنوں سے پی ایس ایل ہو رہا تھا. پی ایس ایل نے بھی لاہور کی ٹریفک کو جو ہے نا بہت بری طرح متاثر کیا. لوگوں کو اتنی زیادہ پریشانی ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ جو ہماری انتظامی یہ جو ہیں ہمارے انتظامی ادارے جو ہیں، محکمے جو ہیں، ان کی نااہلی بھی کھل کر سامنے آتی ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی پی ایس ایل ہو رہا ہے، کرکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، کھیلوں کو فروغ ملنا چاہیے، لیکن عوام کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے مطلب یہ ساتھ ہی گرافی اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر انتظامیہ اہل ہو تو. دوسرا یہ عمران خان صاحب کا جو صورتحال چل رہی ہے، پورا زمان پارک نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ آدھا لاہور جو ہے وہ بڑے بڑے کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے. لوگ جس کا کوئی 10 منٹ کا راستہ ہے وہ 2-2 3-3 گھنٹے گزر کے کہیں پتہ نہیں کہاں سے وہ راستہ بنا کے بیچارے گھر پہنچ رہے ہیں. اسکول کے بچے، یونیورسٹیوں کے بچے، خواتین، خصوصاً بزرگ، بیمار جو ہیں، ان کے اوپر کس طرح کی بیت رہی ہے، اس کو نہ ہمارے جو ہے جتنی بھی ہماری ایلیٹ ہے، انتظامیہ ہے، یا ہمارے جو محکمے ہیں، کسی کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے. انہیں سب کو صرف اس بات سے سروکار ہے کہ بھئی ہماری ناک جو ہے نا وہ اونچی ہو. عمران خان صاحب کے وارنٹ جاری ہوئے میں 2-3 عدالتوں سے 2 مرتبہ پولیس آئی. دونوں مرتبہ جو ہے وہ پہلے صاحب جو آئے تھے ایس ایس پی تھے غالباً، وہ بھی زخمی ہو کر گئے. اب جو ڈی آئی جی آپریشن آئے ہیں وہ بھی زخمی ہو کر ہاسپٹل پڑے ہیں. اور یہ ایک دھنگا مشتی ہو رہی ہے. قانونی پہلو کیا ہیں، قانون اس پہ کیا کہتا ہے؟ کیا ایک لیڈر جو ہے، قومی لیڈر جو ہے، جو قانون کی حاکمیت کی بات کرتا ہے، جو رول آف لا کی بات کرتا ہے، جو وی آئی پی کی یعنی وی آئی پی کلچر کے خاتمے کی بات کرتا ہے، کیا اسے قانون کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے یا اسے سرنڈر کرنا چاہیے؟ اس بات کو اس پہ بات کریں گے ہم آج عامر سہیل صاحب سے. عامر سہیل صاحب سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، بہت سینئر ہیں، اور قانون کے اوپر ان کی ایک نظر ہے. جی اپنا عامر صاحب ویلکم. آج کی اس گفتگو میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہو رہا ہے، حکومت کا کردار اپنی جگہ پہ ہے، اپوزیشن یا عمران خان صاحب کا کردار اپنی جگہ پہ، پھر ان کے کارکنوں کا. ایک تو بڑا سیدھا سا پہلو ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی سب کے لیے برابر ہو، جس کا وہ پرچار بھی کرتے رہتے ہیں، تو ایسے موقع پہ جب ایک سیشن کورٹ کے وارنٹ پہ صرف انہیں پیش ہونا ہے، اور جب پیش ہوں گے تو وہ ساری کارروائی جو ہے وہ گرفتاری والی اور یہ وہ پروسیس جو ہے وہ نہیں ہونا. سمپل پیش ہونے پہ اتنا ہنگامہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. دوسری بات، آپ ایک نیشنل لیول پہ اپنے آپ کو لیڈرشپ کہتے ہیں جی، باقی آپ نیشنل لیول کی لیڈرشپ کو چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سزائے موت دے دی جائے، ان کو باہر نکال دیا جائے، ان کو تیاگ دیا جائے، ان کو کنٹری میں داخل نہ ہونے دیا جائے. آپ اکیلے کھیل کے کیا کریں گے؟ اور ان کے دور میں، اپنے دور میں، انہوں نے سب کے ساتھ جتنے بھی قومی سطح کے لیڈر تھے، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کو باقاعدہ نکالا گیا ملک سے، جیل میں رکھا گیا. شہباز شریف ہوا، حمزہ شہباز ہوا، پھر زرداری صاحب اور ان کی سسٹر تک مریم نواز جو ہے وہ بھی اندر ہوئیں، اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا. اس طرح سے بے شمار لوگ ہیں. کوئی ایک بندہ بھی غالباً ان کے دور میں جو تھا وہ باہر نہیں رہا. ان کی خواہش یا کوشش یہ تھی کہ سب کے سب جو ہے اندر ہو جائیں، نیب کے ذریعے ہوں، کسی بھی طرح سے. اور باقاعدہ آپ کو یاد ہوگا ایک پرتشدد رویہ جو ہے وہ سامنے آیا. آج وہی وہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ مظلوم بھی سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے گرفتار نہیں ہونا چاہیے. پھر اگر قانون جاتا ہے یا پولیس جاتی ہے، پولیس کا کام ہے کہ اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے سارا جو بھی اسے آرڈر ملتا ہے قانونی طور پہ. تو وہاں پر وہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک دم سے ویڈیو بنتی ہے اور باہر آ جاتی ہے اور اکسایا جاتا ہے. کارکنوں سے کہا جاتا ہے کہ جائیں میری ڈھال بنیں، مجھے بچائیں. یہ کیا ہے سارا؟ یہ جو مسئلہ ہے ان کا، ٹو مائی نالج یہ ایک سائیکک پرابلم
प्रॉब्लम है इनके साथ। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं या ये करना चाहते हैं कि सिर्फ उनकी सुनी जाए और उनके मुताबिक जो है फैसला जात जो हैं वो अदालतें दे दें जी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अदालतों ने भी दोनों साइड्स को सुनना होता है, फिर कानून के मुताबिक फ़ैसला करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीज़ कह दी, बावर करा दिया हुकूमती इदारों को भी कि भाई 90 डेज़ में इलेक्शंस होने हैं जी। अब उसकी डिफाइंस जो है वो नामुमकिन है। फिर आप उस पर कहें कि जी ये वो मौका आने से पहले ही 90 डेज़ का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होने से पहले ही आप शोर डालना शुरू कर देते हैं कि जी नहीं ये कराएंगे नहीं, इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। भी आपको किस चीज़ का डर है? आप प्रोसेस होने दीजिए, फिर उस प्रोसेस को मुकम्मल होने दीजिए। आज आपने देखा होगा कि सब लोग जो है अपने कागजात नामजदगी जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवा रहे हैं जी, और उसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। फिर ऐसा कहाँ से आपने गैस कर लिया कि जी अच्छा जी गवर्नमेंट जो है वो किसी एक बंदे का स्टेटमेंट या किसी वो वजारत दफा ने कह दिया कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, देयर में भी सम रीजंस, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम 90 डेज़ में इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। फिर उसके बाद आपका वजारत ख़जाना है। अब वजारत ख़जाना ने उतना ही फाइनेंस रिलीज़ करना है जितना गवर्नमेंट उनको देगी या वो जो पाकिस्तान के पास होगा। पाकिस्तान पहले ही मुश्किलात का शिकार है और दिवालिया होते होते बचा है। और इसमें बड़ी खूबसूरत एक पॉलिटिकल लीडर ने बात की, उन्होंने कहा देखें अमेरिका में भी दिवालिया हुआ, डिफ़ॉल्ट अमेरिका भी कर जाता है बहुत सारी जगहों पे, बरतानिया भी कर जाता है और चाइना वगैरह, ये सारे कंट्रीज़ किसी ना किसी हवाले से किसी ना किसी जगह पे डिफ़ॉल्टर बनते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका कंट्री जो है वो आप लूज़ कर दें या कंट्री जो है वो सारे का सारा जो है अपने मामलात जो है वो फारिग कर बैठे। ऐसा मुमकिन नहीं है। कौमों में ऐसे काम होते हैं, आते हैं और कौमें फिर उनसे नबरआज़मा होती हैं और फिर उनको जो है वो उसको ओवरकम करके आगे तरक्की की तरफ जाते हैं। हमारा मुल्क तो वैसे ही ज़राई मुल्क है और एक ज़राई मुल्क का जो है मतलब पाकिस्तान का ये देखें ना, अभी जो आज की रिपोर्ट है यानी आज और कल रात का जो एक सिनेमा चल रहा है वहाँ पे मार कुटाई चल रही है, तशद्दुद चल रहा है, पुलिस की तरफ से जो है ना वो ज़ाहिर बात है आंसू गैस भी फेंकी जा रही है, इधर से डंडे सोटे भी मारे जा रहे हैं। कोई 34 के करीब जो हैं पुलिस वाले इंजर्ड हैं, शदीद ज़ख्मी हैं, जिन्हें मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद दी गई, कुछ फारग हो गए हैं, कुछ होंगे पड़े हुए, और ये सिलसिला बढ़ रहा है। हमारा जो हम मतलब आपसे ये मतलब जानना चाह रहे हैं बतौर कानूनदान कि क्या किसी को रियासत के आगे खड़ा होने मतलब रियासत गलत है या दुरुस्त है, उसने कानून के मुताबिक किया है या नहीं किया है? अदालतें आपके पास हैं, क्या हम वो जो एक पुलिस का एहलकार है जो वर्दी पहने हुए जब वो आपके पास जाता है किसी कानून पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, तो क्या आप उसके गल पड़ेंगे? तो ये रवायत क्या हम डाल रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो रवायत टोटली गलत है, चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी भी सियासी पार्टी का इसमें हो मामला, ये टोटली गलत है। आप जो सरकारी मुलाजम या सरकारी एहलकार आपके पास आता है, बेसिकली उसके पास भी वही राइट्स हैं जो आपके पास राइट्स हैं, सिवाय एक मज़ीद राइट के। एक एडिशनल राइट उसके पास ये है कि उसने स्टेट की वर्दी पहनी हुई है, स्टेट पावर है उसके साथ, रादर उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो चीज़ वो यूज़ होती है। तो आप दूसरा उसमें आप मॉब को इस तरह की इनकरेजमेंट मत कीजिए कि वो स्टेट ऑफिशियल्स के गले पड़ें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें। अभी वो टीवी पे देख रहे थे कि किसी ने वो पेट्रोल बम वो मार दिया। हाँ जी। और देखिए इस तरह के काम जब आप इनकरेज करेंगे और इस इनकरेजमेंट के नतीजे में वो लोग जो हैं वो पुलिस ऑफिशियल्स या स्टेट ऑफिशियल्स या स्टेट फंक्शनरीज़ के अगेंस्ट चलेंगे या उनके गले पड़ेंगे, तो फिर तो एक अनार्की है जी। और आप उसको कंडेम अगर नहीं करते या मना नहीं करते, देखिए जो वर्कर होता है वो लीडरशिप के साथ बड़ा कमिटेड होता है। इनके भी डेफिनेटली जितने भी वर्कर्स हैं वो कमिटेड होंगे इनके साथ, लेकिन उनकी कमिटमेंट को एक स्ट्रेट लाइन पे रखना इनकी जिम्मेदारी है। जी। अच्छा, अब मतलब जो है ना
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، معاشرہ ہو یا حکومتیں ہوں یا فرد ہو، وہ قانون کی حاکمیت کے بغیر نہ چل سکتے ہیں نہ قائم رہ سکتے ہیں۔ ہم نے خان صاحب کے بے شمار جگہوں پہ بیانات بھی پڑھے ہیں کہ جی ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے۔ تو جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، ہم تشدد کے حامی نہیں ہیں، وہ کسی بھی طرف سے ہو، نہ ریاست کی اہلکاروں کی طرف سے تشدد کے ہم حامی ہیں، نہ ہم عوام کے یا ہجوم یا جتھوں کے تشدد کے ہم حامی ہیں۔ تشدد ہمیشہ سے جو ہے نا آگے مزید تشدد کو فروغ دیتا ہے، جس سے سوسائٹی جو ہے ڈس بیلنس ہوتی ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے اور جو قانون کی حاکمیت ہے، اور پھر کیا اگر وہ عدالتوں میں پیش ہو جائیں تو وہ بڑے لیڈر نہیں بنیں گے، مطلب وہ ان کو احترام کرنا چاہیے۔ یقیناً ان کا قد کاٹ جو ہے وہ پہلے سے بڑا ہوگا جب آپ قانون کے احترام میں عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے بھی رہے ہیں، جی آئندہ بھی انہیں ہونا چاہیے۔ جی ابھی زمان پارک والا جو واقعہ، جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں، تو ایک چھوٹے سے معاملات ہیں کہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے وہ وارنٹ نکالا ہوا ہے جسٹ فار اپیئرنس ان کورٹ۔ یس، آپ پولیس کو جو ہے وہ آپ ڈنڈے سوٹے کے ساتھ ماریں گے اور کہیں گے کہ بھی میں اپنی مرضی سے کمپلائنس کروں گا۔ کمپلائنس اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، جی کمپلائنس قانون کے مطابق ہوتی ہے، اور آپ نے ایک مخصوص راہ پہ چل کے اس کی کمپلائنس کرنی ہے اس قانون کی۔ اگر وہ قانون کہتا ہے کہ آپ نے مشرق کی طرف جانا ہے تو پھر مشرق کی طرف ہی جانا ہے، پھر مغرب شمال جنوب جو ہیں وہ آپ کے لیے اوپن نہیں ہے۔ جی خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب اپنے مرضی کا ڈپارچر ہر جگہ پہ چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو میں کہتا ہوں وہ ڈپارچر مجھے دیا جائے، اور وہی سچ ہے، اور قانون بھی اس کے مطابق جو ہے وہ ٹرن کر دیا جائے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک طرف تو پرچار کرے کہ قانون کی حکمرانی، لیگل فارمیلٹیز اور کورٹس کا سسٹم، اور دوسری طرف جو ہے اس کی وائلیشن میں وہ سب سے آگے ہو۔ یہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، اور میرے معاملات جو ہے وہ کس طرح سے مجھے وائنڈ اپ کرنے ہیں یا ان کو کس طرح سے چلانا ہے۔ تو ان کے پاس ٹیم بھی اچھی ہے، ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے ان کے پاس، ان سے مشورہ کر کے چلیں۔ لیکن جی کیا یہاں پہ ہم ریاست کا یا اسٹیٹ کا فیلئر نہیں سمجھتے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے میں ناکام نظر آتی ہے؟ پچھلے 3 دنوں سے 4 دنوں سے جو صورتحال چل رہی ہے، اور اس میں لاکھوں شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور آپ دیکھیں نا راستہ ایک راستہ ہے، آپ اس کو اگر کور کر لیں تو باقی سارے لاہور کی ٹریفک چلتی رہتی ہے۔ تو ان کے پیچھے بھی کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ریاست تو شاید اپنے اہلکاروں کے پیچھے کم ہی کھڑی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، سائی وال موٹر وے کے اوپر وہ واقعہ ہوا، اس کا دیکھ لیں آپ۔ اس طرح کے ہزارہا واقعات آپ کو سوسائٹی میں نظر آئیں گے۔ ہماری جو حکومت یا حکومت وقت جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی ان معاملات میں فیلئر کے طور پہ کام کرتی نظر آتی ہے۔ کبھی بھی ریاست نے شہریوں کو گریوینس جو ہوا اس کو ریڈریس نہیں کیا، کبھی ریاست نے کمپنسیٹ نہیں کیا، کبھی ریاست نے، ابھی دیکھیں یہ جو پولیس والے بیچارے ادھر آپریشن کے اندر مصروف ہیں، ان کو کوئی بندہ مار دیتا ہے یا کوئی ان کو اینٹ مار دیتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی کمپنسیشن صرف ایک ٹی وی پروگرام ہوگا یا اس کو کچھ پیسے دیے جائیں گے؟ نہیں، وہ جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ بھی اس کو جو ہے ان کی انکیشمنٹ اس کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہے، وہ بھی اس کو نہیں ملتے پراپر۔ کیوں؟ یہاں کرپشن اس حد تک جا چکی ہے کہ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ بائی وے آف مسلز، شوئنگ مسلز، ہمیں اپنا رائٹ جو ہے وہ لینا ہے۔ خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی دوسری دیگر جماعتیں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، جب آپ گروہ بنا کر یا جتھوں کی شکل میں آپ انصاف لینے کی کوشش کرتے ہیں یا انصاف کی راہ میں حائل ہوتے ہیں یا رکاوٹ بنتے ہیں، اس سے کیا مہذب معاشروں میں اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے کسی کا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہ ہی مہذب معاشرے ایسے رویے کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ایسا چیزوں کو پنپنے دیتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ ہے آپ کی جوڈیشری۔ بیسک روٹ کاز جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بھی ایف آئی آر میں گرفتار شخص یا ایف آئی آر پہ جس میں ملزم پہ باقاعدہ الزام ہو،
آپ اس کو انٹیروگیٹ پراپر نہیں کریں گے, آپ اس کو پراپر پنشمنٹ نہیں دیں گے, تو جو ادر پارٹی ہے, جو کمپلیننٹ پارٹی ہے, اس کا رویہ آٹومیٹیکلی اس طرح کا ہو جائے گا. جی, وہ کوشش کرے گی کہ بائی فورس یا بائی فائٹنگ یا بائی اینی فارم آف فورس جو ہے وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ سنیچ کر لے. پھر وہ جھینا جھپٹی اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, اس عمران خان صاحب کے کیس میں کیا ایسا نہیں نظر محسوس ہوتا جس طرح سے یہ ریاست نے مطلب پیش بندی کی ہے, پیش قدمی کی ہے, اور پھر کبھی وہ اوپر سے ہیلی کاپٹر گزار رہے ہوتے ہیں, کبھی پولیس رات کو جا رہی ہوتی ہے, پھر کبھی وہ پورے کا پورا ایک فلیگ مارچ ہو رہا ہوتا ہے, اور کسی وقت وہ پورے اس ایریاز کو جو ہے وہ کور کر لیتی ہے. اس سے مطلب ایک رائے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ان کا مقصد یا حکومت کا مقصد اسے گرفتار کرنا نہیں ہے بلکہ ڈرانا ہے. کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے اس طرح کی؟ دیکھیں, جو کچھ پولیس کر رہی ہے یا جو طریقہ کار اس نے اپنایا ہوا ہے, اس طریقہ کار میں تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو جو ہے تھوڑا سا پش کر رہے ہیں, تھوڑا خوفزدہ کر رہے ہیں, تھوڑا معاملات کی طرف جو ہے, تاکہ وہ ڈر یا خوف سے کوئی ایسا قدم اٹھائیں جہاں یقیناً جو ان کے لیے فیٹل ہو. اب پولیس ابھی 4 دن رہتے ہیں, جو ڈیٹ ہے, ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے سیشن کورٹ کی, اس میں 4 دن پورے رہتے ہیں. ان 4 دنوں میں آپ ایک آدھ دن پہلے, نارمل طریقہ کار یہی ہوتا ہے, ایک آدھ دن پہلے آپ ایکیوزڈ کو ٹچ کرتے ہیں, انفارم کرتے ہیں, وہ آپ کو کوئی انڈرٹیکنگ دے دیتا ہے یا بانڈ بھر دیتا ہے, جس کے لیے پولیس پوری طرح بااختیار ہے کہ وہ بانڈ ایکسیپٹ کرے نہ کرے. تو وہ لینے کے بعد پھر جو ہے اس کی کمپلائنس جو ہے, پریزنس کی کمپلائنس جو ہے وہ کروائی جاتی ہے. اور یہ بڑا عجیب سا ہے کہ آپ سمپل کمپلائنس فار اپیئرنگ ان کورٹ, اتنا بڑا آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیں. یہ بات بھی جو ہے نامناسب ہے اور غلط ہے. اس کا بھی جو ہے وہ کوئی منطقی طور طریقہ جو ہے وہ مجھے تو نظر نہیں آیا. اچھا, خیال کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یا جو عمران خان کے جتنے بھی ساتھی ہیں, یہ ان کو کہا جاتا ہے برگر بچے ٹائپ نا, یہ لفظ ایک یوز ہوتا ہے, اور ان میں مزاحمت نہیں ہوگی, تشدد برداشت نہیں کر سکتے. لیکن بڑی حیرت انگیز طور پر جو مطلب دیکھا گیا ہے, انہوں نے کافی مزاحمت کی ہے, اور بڑے عرصے کے بعد آپ کو لاہور میں اس طرح کی مزاحمت کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ریاست کے خلاف نظر آئی ہو. کیا اسے ہم پازیٹیو لیں گے یا ہم اس کو نیگیٹو دیکھیں گے؟ دیکھیں, جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, مثلاً میرا آج ایک دوست ہے, وکیل دوست ہے, وہ گیا ہوا تھا ادھر اچھا پروسیشن میں, تو مطلب پوش ایریے میں رہتا ہے, ممی ڈیڈی بچہ ہے, تو اس کو چھڑی جو ہے وہ زیادہ زور سے پولیس نے مار دی. تو وہ دکھا رہا تھا کہ جی میری بازو نہیں ہل رہی. تو اس نے کہا کہ جی میں تو آئندہ جو ہے نا احتیاط کروں گا, کیونکہ وہ جو ہے نا چن چن کے وہ بندوں کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو یہ جو دیکھیں, ایک ہے نظریاتی معاملہ کہ آپ نے اپنی آڈینس ایسی کریٹ کر لی نظریاتی طور پہ, جو آپ کی ہر چیز کو, چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے, وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اور اس فالو اپ میں جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے صحیح ہے یا یہ غلط ہے, یا اس معاملے کو اس طرح سے حل کرنا چاہیے. اب وہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ جب خواتین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک ڈھال کے طور پہ رکھا ہوا, وہ اب وہ جو بچے یا بچیاں جب باہر آئیں گے پولیس کے سامنے, تو پولیس تو آبویسلی ایگریشن شو کرے گی, ڈنڈا سوٹا بھی کرے گی, تشدد بھی کرے گی. تو اس میں جو وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ, ایک تو عادی ہوتا ہے نا مجرم کے, یعنی جتنا کسی کو دبائیں, مطلب یہ وہ جو ایک اصول ہے اتنا ہی وہ ابھرتا ہے. بس ایک آخری سوال, کیونکہ وقت ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا, کہ یہاں پر اب 2 فریق ہیں. ایک فریق وہ ہے جسے گرفتار کرنے کے لیے گئے ہیں اور اس کے کارکن مزاحمت کر رہے ہیں, دوسرا فریق ریاست ہے جس نے قانون کی امپلیمنٹیشن کرنی یا کورٹ کا آرڈر ماننا ہے. اب دونوں تصادم, مطلب اس وقت تصادم کی شکل میں,
اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں کورٹ نے ایک آرڈر کیا اور پولیس اس کی ایگزیکیوشن کرنے آئی ہے. جی. اب جو ایگزیکیوٹر ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے وہ کہ وہ کورٹ کے آرڈر کو کسی طرح بھی ڈسپیل کرے یا ڈینائی کرے یا کہ جی میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرواتا. صحیح ہے. یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے, انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہی کرنا ہے, اور اس کو متعلقہ تاریخ پر عدالت کے اندر لے جا کر پیش کرنا ہی کرنا ہے. صحیح ہے. اور اس کے لیے جو عمران خان کے پاس آپشن تھا وہ بڑا ایزی آپشن تھا. اگر وہ چاہتا تو بڑے اطمینان سے ایک اچھے پیرائے میں بھی یہ سارا پروسیس مکمل کر سکتا تھا, لیکن اس نے چوائس دوسری لی, مزاحمت کی جو ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب یہ ان پہ ہے کہ ان کی مزاحمت جو ہے وہ ان کو اس رویے کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ٹوٹلی دیکھیں ٹوٹلی نیگیٹو رویہ ہے کہ آپ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ بطور اپوننٹ کسی کو یہ لیوریج دینے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو حق ہے کہ یہ الیکشن لڑے اور لوگ جو ہیں اس کے متعلق فیصلہ کریں, اور پھر اپنی انا کی خاطر آپ 6-7 حلقوں سے کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا وہ لا بھی چینج کرنا چاہیے. صحیح ہے. کہ آپ 6 حلقوں پہ پبلک منی جو ہے وہ آپ نے ضائع کروا دی. وائی ناٹ آپ کو جو ہے وہ کاسٹ کیوں نہ ڈالی جائے, خرچہ اس پہ ڈالنا چاہیے. دیکھیں 2-2.5 کروڑ جو خرچہ ہے وہ ایک حلقے پہ وہ اس کو جمع کروانا چاہیے جو بھی اس طرح کی حرکت کرے. یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کا کہ جی مجھے جو ہے لوگ بڑا چاہتے ہیں تو میں جو ہے وہ 7 یا 8 سیٹوں پہ. اس کا دوسرا مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے علاوہ کسی اور کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے. اب مطلب یہ بھی ایک مطلب ڈفرینٹ تھیوریز پھر ڈیولپ ہو جاتی ہیں نا, تو ان کو اس چیز پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. ورنہ یہ کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے آپ اپنی وہ پاپولیرٹی ڈٹرمن کر سکیں گے آئی ایم دا موسٹ پاپولر پرسن. شکریہ جی اپنا عامر صاحب, آپ نے ہم نے آج کے اس ایشو کے اوپر جو ہے آپ سے رائے بھی لی, قانونی رائے بھی لی, اور آپ نے اپنا تجزیہ بھی پیش کیا. لیکن یہاں پر وہی بات ہے, آپ کے مطلب جوابات سے, آپ کی باتوں سے جو ہم نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ کوئی بھی ملک ہو, معاشرہ ہو یا فرد ہو, وہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک وہاں پہ قانون سب کے لیے نہ ہو. سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, کوئی وی آئی پی نہ ہو, کوئی چھوٹا نہ ہو, کوئی بڑا نہ ہو. اور یہی ہمارے سارے لیڈران بھی یہی کہتے ہیں, عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون کی عملداری کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, قانون کا احترام کیے بغیر ہم آگے چل ہی نہیں سکتے. ورنہ پھر یہی ہوگا کہ ہر کوئی اٹھے گا اور وہ کھڑا ہو جائے گا کہ جی میں تو نہیں جاتا. اس میں عدالتوں کا بھی کردار ہے, عدالتوں کو بھی اپنے احکامات کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ اسے بہرحال ہر صورت میں برقرار رکھا جانا چاہیے. اگر نہیں رکھی جائے گی پھر اس طرح کے کئی چھوٹے چھوٹے ہجوم گروہ نکل کر تو ریاست کو چیلنج کریں گے, جس سے ریاست کمزور ہوگی. اگر حکومت اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے تو اس کو پھر اس طرح کا ایکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اسے گھر بیٹھے رہنا چاہیے تھا. کتنے ہی نوجوان جو ہیں زخمی ہو گئے ہیں, کتنے ادھر دوسری طرف سے بھی تشدد کا ایک رویہ سامنے آیا نا. یہ تشدد کا رویہ ہمیشہ سے ملکوں کو اور عوام کو اور معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے, مطلب خان صاحب خود کیونکہ کہتے ہیں کہ میں مطلب قانون مطلب میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایسا قانون ہو جو سب کے لیے برابر ہو. اگر سب کے لیے وہ برابر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بھی قانون کا احترام کرنا پڑے گا, عدالتوں کے آگے سرنڈر ہونا پڑے گا, پھر ہی جا کر ہم آپ کی بات پہ بھی یقین کر سکیں گے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں اپنی آؤٹ پٹ بھی دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.